بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ ایک خاص موقع ہے جس میں آپ سب جمع ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ شاید اتنا بڑا مجمع کبھی آتا نہیں ہے. آتا ہے تو بالکل آخری وقت میں آتا ہے جب آنا چاہیے. یہ ایک شکوہ ہے جو پہلے نمبر پر آپ کے سامنے ظاہر ہے. حالانکہ امت کو چاہیے کہ ہمارے اکابرین سے ایک چیز ثابت ہوئی، وہ کیا کہ جمعہ کے اندر بیانات رکھے جاتے ہیں ہر مسجد کے اندر. یہ کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ اصل جو جمعہ کے اندر ہے وہ خطبہ ہے عربی میں. آپ لوگ میں سے جو حج کو گئے ہوں گے یا عمرے کو گئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا پہلا خطبہ بہت لمبا ہوتا ہے جمعہ کے دن. دیکھا ہے آپ لوگوں نے جو حج یا عمرہ کو گئے ہیں، وہاں کی مسجدوں میں، کعبۃ اللہ میں، مدینہ منورہ کی مسجدوں میں پہلا خطبہ بہت لمبا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا، پونے گھنٹے کا، اور دوسرا خطبہ بھی اس سے تھوڑا کم کا ہوتا ہے. یہ دو خطبے ہمارے نبی سے ثابت ہیں، سنت یہی ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی مسجد میں امام صاحب جمعہ کے دن دو خطبہ دیتے ہیں، وہ بھی عربی میں ہوتا ہے، لیکن 5-7 منٹ کے اندر ختم ہو جاتا ہے دونوں خطبے. تو اتنا شارٹ کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں. اجمی کس کو کہتے ہیں؟ عرب والے ہم کو اجمی کہتے ہیں. اجمن معنی گنگا، جس کو بولنے نہیں آتا ہے. تو عرب والے اپنی عربی زبان پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو زبان دیا ہے اس سے بہترین زبان اور بھاشا کوئی نہیں. اسی لیے ہم اپنی بھاشا پر فخر کرتے ہیں. باقی پوری دنیا والے عرب کو چھوڑ کر سب گونگے ہیں، ان کی باتوں میں دم نہیں ہے. ہم لوگوں کی باتوں میں واقعتاً دم نہیں ہوتا. ہم کتنا بھی بولیں گے، کچھ بولنے کے لیے ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے. لیکن عرب والے ایک لفظ بول دیے، اس کے اندر کئی معنی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھی گئی، انشاءاللہ اس کی وضاحت آتی ہے. اسی لیے وہ ہم کو گونگا کہتے ہیں. تو اب چونکہ ہم لوگ گونگے ہیں، سمجھتے نہیں عربی بھاشا اور بول بھی نہیں پاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے اکابرین نے ایک چیز طے کی کہ امت کو
وہ جو عربی خطبہ ہوتا ہے وہاں عربی خطبے میں امت کو پیغام دیا جاتا ہے، دین کی باتیں سنائی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں عربی بولیں گے کس کو سمجھ میں آئے گا؟ خطبہ ہوتا رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، باؤنسر جا رہا ہے سب کا سب، تو پھر انہیں سمجھ میں آتا ہے تو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ خطبہ کے وقت مسئلہ یہ ہے کہ بالکل جو خطبہ دے رہا ہے امام منبر پر کھڑا ہو کر اس کو دیکھنا چاہیے، یہ جمعہ میں مسئلہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا نہیں ہو، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا، کوئی ادھر دیکھ رہا، کوئی کپڑے سے کھیلتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمیں عربی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم یہ حوالے کر دیتے امام صاحب تم جانو اور تمہارا خطبہ جانے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، باقی تم نماز پڑھو تو ہم تمہارے پیچھے پیچھے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم کو نہیں آتی عربی۔ تو اب دین کا پیغام امت کو پہنچانا ہے، بھارت کے مسلمانوں کو، پڑوس ملک کے مسلمانوں کو، دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو۔ تو کیا کرنا؟ تو جہاں کی جو بھاشا ہے وہاں پر پہلے کم سے کم آدھا گھنٹہ، پونے گھنٹہ، 1 گھنٹہ بیان کرنے کے لیے ہمارے فقہا نے کہا کہ اس امت کو، چونکہ امت ایک ہی دن جمع ہوتی جمعہ کے دن، لہذا اس میں بیان کرو، دین سمجھاؤ۔ اس کے لیے ہماری مسجدوں میں بیانات ہوتے ہیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ بیان کو اتنا معمولی سمجھ رکھا ہے جمعہ کے بیان کو کہ بالکل جب بیان کریں تو در و دیوار تو نظر آتے ہیں۔ اور سچی بولوں میں جب بیان کرتا ہوں جمعہ کے دن تو چونکہ سامنے 1-2 رہتے ہیں تو میں یہ نیت کرتا ہوں کہ میں تقریر سنا رہا ہوں دیواروں کو، ہے جو نہیں کوئی کس کو سنانے کا۔ وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے معمولی سمجھ رکھا جمعہ کے بیان کو، حالانکہ میرے بزرگوں آپ آج بیٹھے ہیں یہاں، آج آپ دین کی بات سنیں گے، آپ جب گھر کو جائیں گے آپ کو احساس ہوگا ہمارے اندر کچھ بدلاؤ ہے، چاہے کہنے والا کوئی ہو، چونکہ دین کی بات اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ تو جب بات سنیں گے تو حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ جمعہ میں جیسے ہی اذان ہو اس سے پہلے مسجد میں آ جائیں تاکہ جو بھی دین کی بات ہو سنیں، اس پر کوشش کریں عمل کرنے کی۔ ہمارے استاد کی بات شاید میں اس سے پہلے بھی نقل کر چکا ہوں کہ ہمارے استاد نے مشکات شریف کے اندر جب عربی کی 6ویں کلاس ہوتی ہے اس میں ہم لوگ تھے، تو حضرت نے ہمیں فرمایا تھا کہ دین کی بات چاہے عمل کی توفیق نہ بھی ملے لیکن دین کی مجلس میں جانا چاہیے۔ کیا ہوگا اس سے فائدہ؟ اپنا ایمان باقی رہتا ہے۔ آج امت کے اندر بہت زیادہ گمراہی آ رہی ہے، امت راستے سے بھٹک رہی ہے، امت کے زبان پر ایسے ایسے الفاظ ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے اللہ کے بارے میں، حضور کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دین کی مجلسوں میں ہم نے جانا چھوڑ دیا، جمعہ کے بیانات جو بہت اہم ہوا کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیا، سیدھا خطبہ ایک ختم ہو جائے گا دوسرے خطبے میں آ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بزرگوں۔ آج سے یہ طے کیجئے اپنے آپ میں کہ انشاءاللہ جہاں کے ہم لوگ ہیں، جس مسجد کے اندر ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، جمعہ کی جو خطبے ہوتے ہیں وہ نہیں، کم سے کم جمعہ کے جو بیانات شروع ہوتے ہیں وہاں سے ہم شریک رہیں گے۔ وقت نکالیے، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پورا وقت دیا، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، تو پھر بتائیے اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اور ہمارے ایمان پر لوگ جو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا، شاید 1-2 ہو، اس میں غلط ہوں، لیکن اکثر لوگوں کے پاس موبائل ہے، سب کے پاس موبائل ہے، بچہ ہو، بڑا ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھے ہو، سب کے پاس موبائل ہے۔ اور موبائل کے ذریعے سے اتنے خطرناک فتنے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اب ہم کو سمجھ میں آتا نہیں کہ کیا کریں، جو سنا اس پر عمل کر دیا، ایمان سے ختم ہو گیا، ہاتھ دھو بیٹھے ایمان سے، ہمیں اس کا پتہ تک نہیں۔ آج ہی کا واقعہ، ہمارے ساتھی یہیں موجود ہیں، اور ایک سوال پوچھا مجھ سے کہ غسل کرنا ہے، اس میں بیری کے 7 پتے ڈال کر کے غسل کروں کہ فرض ہے کہ واجب ہے؟ غسل کے اندر، غسل والے پانی میں 7 بیری کے پتے لینے آئے تھے یہاں پہ، تو ان کو دوسرے ساتھی، ان کے دوست نے میرے پاس لایا، آج کی بات ہے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کہاں سے سنا، کہاں پڑھا کہ یہ بیری کے پتے ڈال کے غسل کرنا چاہیے؟ آپ ابھی زندہ ہیں، مرے تو نہیں ہیں؟ تو پھر یہ کیسا؟ نہیں، موبائل پہ دیکھا تھا میں نے، ایک مولانا بیان کر رہے تھے۔ تو یہ دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں ہم۔ اگر ہمارے پاس علماء نہ ہو تو کب کے ہمارے ایمان ختم ہو جائیں پتہ بھی نہ ہو۔
تو پھر آپ جو جواب ہے اس کا یہ ہے کہ بیری کے پتے حضور کے زمانے میں میت کو غسل دے، آپ تو بیری کے پتے نہیں بھی دیں گے تو چلے گا، آج کے دور میں میت کو غسل دیتے وقت اگر پانی گرم کرتے وقت بیری کے پتے نہیں بھی دیں گے نا چلے گا۔ اس کی وجہ جو فقہاء نے لکھی ہے وہ لکھی ہے کہ بیری کے پتے کے اندر میل کو کھینچنے کی طاقت رکھی اللہ نے، تو وہ گرم کرتے وقت جب پانی میں ڈال دیتے تھے میت کو نہلاتے وقت میں وہ میل بدن سے ختم ہو جاوے، اسی لیے بیری کے پتے حضور کے زمانے میں ڈالے جاتے تھے، کیونکہ وہاں صابن وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اگر نہیں بھی ڈالے چلے گا، لیکن سنت کی نیت سے ڈالنا چاہیے، سنت کی نیت سے ڈالنا چاہیے آج بھی، تاکہ سنت کا ثواب ادا ہو۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا میرے بزرگوں، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اب اس موبائل کی وجہ سے ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، اس گمراہی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ یہی دین کی مجلسیں ہیں، علماء کے بیانات ہیں، جس کو ہم اور آپ بہت معمولی درجے میں سمجھ رہے ہیں، بہت معمولی سمجھ رکھا ہم نے، بہت بڑا المیہ اور درد ہے یہ، اسی لیے امت کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا۔ بڑے بڑے علماء کرام بیان کر کے چلے جاتے ہیں لیکن بدلاؤ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا۔ تو اب آئیے لائن اپنے بات پر آتے ہیں۔ آج چونکہ آپ اور ہم ایک ساتھ مل بیٹھے ہیں تو کچھ باتیں کریں گے، ہو سکتا ہے 2-3 بجا دیں، چلے گا نہیں؟ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا لمبا بات کریں گے، پھر آئندہ کل بھی تو کام پہ جانا ہے۔ نہیں، اتنا لمبا نہیں، جتنا بھی ہو سکے مختصر ہم آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے جو اس دور میں چل رہے ہیں۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت کا جو ترجمہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اصل میں واقع رات شب برات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی فضیلت بھی بہت ہم لوگوں نے کئی بار سنا ہے، لیکن پھر بھی ایک سبق نیا ہو جاوے، دوہرا لیویں، تکرار ہو جاوے، اس کے لیے ضرور بیان کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ اہم باتیں جو آج کے دن آپ آئے ہیں شاید پھر جڑیں گے نہیں، ہاں جڑیں گے پھر 27 رمضان کو، اس سے پہلے نہیں جڑیں گے، یہ قسم کھا رکھا ہے ہم لوگوں نے، حالانکہ ہر جمعہ کو جڑنا چاہیے۔ تو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 83 سے نقل کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر آپ کی قوم میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے، بہت تھوڑے لوگ۔ کیوں اتنا تھوڑے لوگ ایمان لائے؟ من خوف علی خوف من فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کی فوج کے ڈر سے۔ سب لوگ کو ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن کتنے لوگ لائے؟ تھوڑے لوگ۔ باقی لوگوں نے کیوں ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام پر؟ فرعون کے ڈر سے، اور فرعون کی فوج، فرعون کی ملٹری، فرعون کی جو سپاہی، یہ پولیس، جتنے بھی تھے، ان کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام کو حق جاننے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو کیوں فرعون سے کیوں ڈرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ فرعون سے اس لیے لوگ ڈر رہے تھے کہ وہ ظلم کرنے پر اتارو تھا، قتل عام کر رہا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گا اس کو پھانسی، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ کو بھی سولی پر چڑھا دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی جو پھانسی دی گئی ہے وہ فرعون نے اپنی بیوی کو دیا ہے، اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے آئی تھی، سب سے پہلی پھانسی دی گئی ہے۔ اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا۔ تو اپنی بیوی کو اس نے نہیں چھوڑا تو لوگوں کو کیسا چھوڑتا؟ تو لوگ ڈر رہے تھے، اسی لیے ایمان نہیں لاتے تھے، حالانکہ سب کو پتا تھا کہ ایمان موسیٰ علیہ السلام پر لانا چاہیے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ قرآن یہ نقل کر کے کیا سنانا چاہتا ہے؟ یہ ہمیں اور آپ کو سبق دینا چاہتا ہے کہ اس وقت جو تمہارا نبی ہے اس نبی پر ایمان لاؤ، وہ کوئی ظالم ہو اس سے خوف نہ کھاؤ، بلکہ فرعون جو اتنا بڑا ظالم آیا، اچھا فرعون کو اللہ نے کیا کیا دیا تھا پتا ہے آپ؟ فرعون کے بارے میں تفسیر کے اندر لکھا ہے، تفسیر معارف القرآن کے اندر، حوالہ قرطبی کا ہے، کتاب کا نام ہے عربی میں، تو اس میں حوالہ لکھا ہے کہ 2213 کلومیٹر یعنی ایجپٹ سے لے کر کے حبشہ تک، مصر سے حبشہ تک اللہ نے فرعون کو کان دیے تھے۔ کان سمجھتے ہیں؟ یہ کان نہیں، جو خزانے ملتے ہیں جہاں سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات زمین کے اندر اللہ نے چھپائے ہیں،
تو ایسے بہت سارے خزانے اللہ نے 2213 کلومیٹر کی ان دوریوں میں بہت سارے خزانے سونے اور چاندی جواہرات کے اللہ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو دیا تھا۔ 2213 کلومیٹر ہمارے بہار سے بھی آگے چلا جاتا ہے، سوچ لیجئے اتنا لمبا اللہ نے خزانہ دیا تھا۔ لیکن فرعون تھا، ظلم پر تھا، وہ کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، انا ربکم الاعلی، میرے سوا کوئی اللہ تمہارا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، میں رب ہوں تمہارا، میری اس بات ماننے کا میرے سوا کسی کی نہیں، میرے سامنے سجدہ کرنے کا۔ جو نہیں مانتا تھا اس کو قتل کرتا تھا، اس کے گھروں کو اجاڑتا تھا، جیسا کہ آج بلڈوزر سے مسلمانوں کا گھر توڑا جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ آج کی باتیں ہیں، یہ آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو آپ کا، آپ کو محسوس ہو کہ یہ باتیں جو ایمان والوں کے ساتھ آج ہو رہے ہیں یہ آج کے نہیں ہیں۔ فرعون جو ہزاروں سال پہلے آیا تھا اس نے بھی ایسے کام کیے تھے، مسلمانوں کو قتل کیا، قید کیا، تو اس وجہ سے ڈرتے تھے لوگ ایمان لانے میں۔ اس نے بہت زیادہ فتنے پھیلائے، زمین پر فساد مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو صبر دلایا، ان کو کہا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اے میرے ماننے والو، ہم اس کو اپنی زبان میں لیں گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو، ہم اپنے اوپر فٹ کریں گے اس کو، اے ہمارے نبی کے ماننے والو، اے مسلمانوں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا اے لوگوں، اگر تم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، تمہارا یقین ہے کہ تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، جو پوری چیزوں کا طاقت اپنے پاس رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک میں ہر ذرے پر اگر کسی کی طاقت اور قدرت ہے وہ اللہ کی ہے، اگر تم یہ مانتے ہو زمین کا ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اس اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں ہل سکتا، اگر تمہارا یقین ہے تمہارے کاربن ڈائی آکسائڈ لینا یا آکسیجن لینا، کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنا، سانس لینا، سانس باہر کرنا، اچھے ہواؤں کو اندر لینا اور خراب ہواؤں کو باہر کرنا، یہ اگر اللہ کے حکم سے تمہیں یقین ہے تو اے ایمان والو، اے اللہ کے ماننے والو، اگر تم نے اللہ پر پوری طرح سے یقین رکھا ہے تو اسی پر بھروسہ بھی کرو، وہ یہ حالات صحیح کریں گے، یہ حالات صحیح کریں گے، یہ فرعون کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تمہارا۔ آج تمہیں قید کر رہا ہے، تم پر ظلم کر رہا ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، ان کنتم مسلمین، اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ اس کی مثال ابھی قریب ریسنٹ زمانے میں غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے، آج تک 4 کے بدلے 5 مہینے کے قریب ہو گئے ہیں، لیکن آج تک ایک مسلمان بچہ، بچی، بوڑھا، جوان، بوڑھی، عورت، مرد، کسی کے زبان پر ایک اللہ سے شکوہ ہو کہ یا اللہ ان یہودیوں کو آپ ختم کیوں نہیں کرتے، ہمارے اوپر اتنے زیادہ نقصان ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کرتے یا اللہ، ایسا شکوہ بالکل نہیں۔ کیسے پکے ایمان والے ہیں، اسی کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اگر ایسے پکے ایمان والے ہو اللہ پر بھروسہ کرو، فرعون تو کیا، فرعون کا باپ بھی اٹھ کر آئے گا، اللہ اس کے ساتھ بھی تمہارے سے بہترین معاملہ کرے گا۔ کیا کیا ہے آگے آپ کو سناتا ہوں، قرآن کا پیغام سنا رہا ہوں آپ کو، یہی تفسیر رمضان میں ہوتی ہے لیکن اس وقت اتنی بڑی بھیڑ نہیں ہوتی۔ خیر، قالو، تو اب موسیٰ علیہ السلام پر جو چند لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، اے موسیٰ میرے نبی ہم سب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اللہ پر 100% یقین ہے، بلیو ہے، اور ہمارا پکا یقین ہے کہ ہمارا اللہ جو ہے حالات بدلے گا۔ مسلمان کبھی بھی حالات سے مایوس نہیں ہوتا ہے، مسلمان گھبراتا نہیں ہے، مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان کمزور نہیں پڑتا، لیکن اس کے حالات آتے جاوے، مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف بڑھتا جاوے اور ایمان مضبوط کرتا جاوے۔ ایک بات یاد آ گئی بیچ میں، جنگ احد کا واقعہ تھا،
مسلمان لوگ تیاری کر رہے تھے، یا جنگ بدر کا واقعہ تھا، پہلا اسلام کی پہلی جنگ. ایک طرف 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس سارے کے سارے ہتھیار ہیں. مسلمانوں کے پاس 313 لوگ ہیں، ہتھیار 2-3 ہیں بس، زیادہ نہیں. منافقین قسم کے جو لوگ تھے، جو کمزور ایمان والے بزدل قسم کے لوگ تھے، جن کو اللہ پر بھروسہ نہیں، دنیا کے MLA اور MPs پر بھروسہ تھا، سرداروں پر بھروسہ تھا کہ ہم ان کی نہیں مانیں گے تو وہ ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے گا. ایسے لوگوں نے ان پکے مسلمانوں سے کہا کہ ڈر جاؤ، ان لوگوں نے بہت خطرناک تیاری کی ہے تمہارے لیے. مسلمانوں نے اس وقت جواب دیا تھا، جو پکے سچے مسلمان تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ارے کیا ڈراتے ہو، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ ایسا ویسا کافی نہیں ہے، سب سے اچھا ہماری حفاظت کرنے والا اللہ. یہ ایمان والوں کی طاقت ہے، ڈرنے والے ایمان والے نہیں. خیر، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اللہ توکلنا، اے موسیٰ آپ گھبرائیے نہیں، ہمارا ایمان کمزور نہیں پڑے گا، ہم اللہ پر پورے بھروسہ کرتے ہیں. آگے ایک دعا کی ان لوگوں نے، یہ دعا ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہر روز کرنا چاہیے، بہت اہم دعا ہے، قرآن سکھا رہا ہے. کیا دعا کی ان لوگوں نے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ربنا لا تجعلنا، بولیے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، میرے اللہ، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے تخت مشق نہ بنا. یعنی ظالم لوگوں کے لیے ہمیں ایسا نہ بنا کہ وہ اپنا ظلم ہمارے اوپر کریں، جیسا کہ فرعون مسلمانوں پر ظلم کر رہا تھا. ہمیں روز دعا کرنا چاہیے، کیونکہ آج ظالم دہاڑ رہے ہیں، مسلمانوں پر روز ظلم ہو رہا ہے. مسلمان نے کبھی قرآن کھولا نہیں، اللہ نے کیا کیا سکھایا. تو یہ دعا ہر روز پڑھنا چاہیے. تو انہوں نے دعا کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ آگے ایک اور دعا ہے، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. دو جملے ہو گئے، رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اور ہمیں نجات دیجئے، آزاد کر دیجئے، کس سے؟ من القوم الکافرین، ان قوموں سے جو آپ کو نہیں مانتے، جو کسی اور بھگوان کو مانتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں بچا لیجئے اے میرے اللہ. یہ دعا کی. آگے اللہ نے ایک عمل بتلایا. یہاں سے میری بات، یہ پوری ایک عنوان تھی اور ایک باتیں تھی جس کو آگے جا کر اس وقت کے حالات پر ہمیں جو کرنا ہے وہ کہنے کے لیے آپ کے سامنے آیت لے کر آیا ہوں میں. تو جب ان لوگوں نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھایا، اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ جب ہمارے مومن بندوں نے مجھ پر ایمان رکھا ہے، مجھ پر بھروسہ کیا ہے، مجھ سے ہی مانگا ہے، تو موسیٰ ایک عمل بتلاتا ہوں، اپنی قوم کو کہیے وہ کریں، ہم ان کی مدد کریں گے. وہ عمل کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے 90% لوگوں نے وہ عمل چھوڑ دیا. اسی لیے آج ظالموں کے ہاتھ مار کھا رہے ہیں. چھوڑ دیا وہ عمل مسلمانوں نے. وہ کیا عمل ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ. ہم نے موسیٰ اور آپ کے بھائی کی طرف وحی کی. کیا وحی کی؟ کہ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا. اے موسیٰ اور آپ کے بھائی. موسیٰ کا بھائی کون؟ ہمارے جلال گلی کا کوئی. موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. دونوں بھائی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی، ہارون علیہ السلام بھی، اور دونوں ایک ساتھ نبی تھے. حضور سے پہلے ایسا تھا، دنیا میں ایک کونے میں ایک نبی تھے، دوسرے کونے میں دوسرے نبی تھے، دوسرے گاؤں میں تیسرے نبی تھے، چوتھے گاؤں میں دوسرے نبی، یعنی الگ الگ جگہ پر الگ الگ نبی اللہ نے بھیجے تھے. تو ایک ہی قوم کے پاس یہ بنی اسرائیل ہے. یہی یہودی لوگ جو آج مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہارون علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ اس وقت اچھے لوگ تھے، لیکن اب ان کو دشمنی ہے ہم سے. وہ وقت نہیں میں آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کروں، بیان کروں، وضاحت کروں کہ ان کو ہم سے اب مسلمانوں سے کیوں دشمنی ہے.
یعنی امت محمد سے، نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے اب ان یہودیوں کو کیوں نفرت ہو گئی جبکہ وہ بھی پہلے نبی کو مانتے تھے؟ وجہ ایک مختصر سنا ہی دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں سوال باقی نہ رہے۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ آخری نبی، لاسٹ اور فائنل نبی ایک بڑا بندہ ہوتا ہے اللہ کا، ایک بڑا مقام ہے انسانیت میں، اس سے بڑا مقام انسانوں کے لیے کوئی نہیں ہے، اس سے اوپر کا درجہ کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا ڈائریکٹ کانٹیکٹ نبی سے کرتے ہیں۔ ہم لوگوں سے اللہ کانٹیکٹ کیسے کر رہے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر آپ لوگ اس دن حفظ کے جلسے میں ہوتے، جس دن ہمارے مسجد میں جلسہ ہوا، تو کچھ سمجھتے، ابھی کا اگر جو بات کر رہا ہوں میں سمجھ جاتے فوراً۔ یہ اللہ کی بات ہے قرآن شریف، تو اللہ جب ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو قرآن کریم ہماری آیت، جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ ہمیں سننا چاہیے، ہمیں لگے گا کہ اللہ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ ہی ہمیں سنا رہے ہیں کہ موسیٰ کے ایسے ایسے حالات تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں، صرف میں بیچ میں ترجمہ کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کیسی باتیں ہیں ہمارے اللہ کی، ہمیں کیسے اللہ صبر دلاتے ہیں، کیسے اللہ اپنی طرف بلاتے ہیں۔ بڑی بہترین باتیں ہیں میرے بزرگوں۔ قرآن کاش کہ ہم پڑھتے۔ آج کا سروے ہے اس دور کا، جب سے یہ غزہ کی جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد کا سروے ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کے قریب باہر کے کنٹریز میں لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو گئے، قریب 50,000 کے اوپر جا چکے ہیں۔ قرآن ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کیا ہے۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی ان کو پتہ چلا کہ یہ مسلمان کیوں لڑ رہے ہیں، لگتا ہے کہ قرآن نے کچھ کہا ہے۔ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا، آج جیسے ہی پڑھتے جاتے ہیں مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے ہم لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم لوگ پکے مسلمان نہیں بن سک رہے ہیں۔ قرآن ہی سمجھ میں نہیں آتا ہمیں، اور قرآن کی تفسیر میں بیٹھتے نہیں۔ تو خیر، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک عمل بتلایا، ہارون علیہ السلام کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں بھائیوں کو۔ تو میں یہ ایک سوال کا جواب دے رہا تھا کہ ان یہودیوں کو مسلمانوں سے کیوں نفرت ہو گئی؟ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، ہزاروں نبی آئے ان کی قوم میں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر ایک میں نبی آ چکے۔ نبی بڑا مقام والا، ہائی لیول کا انسان اللہ کے نزدیک، تو جس نے زمین و آسمان کو بنایا اس کے نزدیک سب سے بڑا مقام والا اگر کوئی ہو تو اس کا ایک مقام، ایک پوزیشن ہے نا بھائی۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، ہمارا ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، ہمارے ملک میں سی ایم ہے، پی ایم ہے، اس کے پاس سب سے زیادہ مقام والا ایک انسان ہے۔ ہماری نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ جہاں بھی جائیں گے تو سلام ٹھوکیں گے اس کو، حالانکہ اس کو وہ انگوٹھا چھاپ، اس کو پڑھنے کچھ نہیں آتا، لیکن چونکہ وہ پی ایم کے پاس میں سب سے خاص آدمی ہے تو ہم چاہے پڑھے لکھے ہیں، گریجویٹ کیے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی کیا کریں گے؟ ان کے سامنے جا کر سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا ایک بڑا مقام ہے۔ اب سمجھئے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نبیوں کا مقام بہت بڑا ہے اللہ کے پاس میں۔ ایک مثال دیا میں نے، تو اب پوری دنیا ان کے سامنے سلام کرنا، ان کی بات ماننا، ان پر ایمان لانا۔ تو یہ یہودی لوگ سوچتے تھے کہ ہمارے ہی لوگوں میں ایک آخری نبی بھی آنا، لاسٹ اور فائنل نبی جو آنا وہ ہماری قوم میں، تاکہ ہمارا ایک مقام دنیا میں ہمیشہ باقی رہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ یہودیوں کی نسل میں نہیں، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹوں سے یہودیوں کی نسل چلی اور ایک بیٹے سے نسل چلتی گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں، آخر میں لا کے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا مکہ المکرمہ کے۔ تو اب ان کو غصہ آیا کہ لاسٹ اور فائنل مقام جو دینا چاہیے تھا اللہ کو ہمارے خاندان میں دینا، لیکن ہمارے خاندان میں نہیں دے دیا، ادھر دے دیا، اور ان کے اوپر جو لوگ اب ایمان لائیں گے اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تب سے وہ دشمنی چلی، آج تک چلی ہے، قیامت تک چلے گی۔ دجال کا ساتھ یہی لوگ دیں گے، قیامت آئے گی، دجال آئے گا، دجال کے ساتھ دینے والے یہی لوگ ہوں گے، کیونکہ دجال ہمارا ہی ایمان لوٹے گا، ان کا نہیں۔ ہمیں کہے گا کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ، مجھے اپنا رب مانو، خالق مانو۔ خیر، ٹاپک الگ ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ یہ جو ظالم فرعون ظلم کر رہا ہے، ان کی فوج تو تم پر ظلم کر رہی ہے، ان سے بچنے کے لیے تم نے دعائیں کی ہم سے، ہم نے تمہاری دعا سن لی، اب ایک عمل بتلاتا ہوں، تم لوگ وہ کرو۔
تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ وہ کیا فرمایا کہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، اے موسیٰ اور ہارون آپ اپنی قوم کے لیے ایسے گھر بنائیے کہ جس کا قبلہ کعبے کی طرف ہو۔ ایک قول کے مطابق ان کا قبلہ بھی کعبہ ہی تھا، اور ایک قول کے مطابق ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، جس کے لیے آج یہودی بھی لڑ رہے ہیں، مسلمان بھی لڑ رہے ہیں، پھر وہیں آ جائیں گے، لیکن ٹاپک کو چھوڑتے ہیں۔ تو اس قبلے کی طرف وہ لوگ منہ کر کے نماز پڑھے، آپ اپنی قوم کو کہیے۔ سمجھے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے، فرعون کے پولیس کے ظلم سے بچنے کے لیے، فرعون کے ملٹری کے ظلم سے بچنے کے لیے، فرعون کے فوج کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک عمل بتلایا قوم موسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ کہ تم لوگ نماز پڑھو، نماز پڑھو، میں تمہاری بات مانوں گا۔ اب بتائیے آج مسلمانوں پر اتنے حالات ہیں، کبھی بھی ہمارے دل میں خیال آتا ہے چلو مسجدوں کو آباد کر لیں؟ نہیں آتا۔ کتنے نوجوان ہیں نہیں پڑھ رہے نماز، بلکہ میں یوں کہوں 100 میں سے 1-2 نوجوان نماز پڑھ رہے ہیں، باقی 98 نوجوان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میں غلط نہیں ہوں؟ امت کا سروے کریے آپ۔ اب بتائیے جو اللہ تعالی عمل بتلاتے ہیں کہ فرعون جیسے ظالموں کے عمل ظلم سے بچنے کے لیے تمہیں یہ کام کرو تو میں تمہاری مدد کر کے ایسے فرعونوں کو کیا پوری دنیا میں ایسے فرعون بھر جاوے تو تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ہم وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب اس پر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو ابھی حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سنگن کیری کے اندر آئے تھے، ہم ان کے ساتھ گاڑی میں تھے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، صحیح واقعہ، سچا واقعہ۔ اللہ نماز کے بدلے میں مدد کرتے ہیں، وہ پروف۔ ایک ہمارے ہی بھارت کے اندر ایک اسٹیٹ ہے، میں نام نہیں بولتا، اس اسٹیٹ کے اندر صرف ایک ہی مسجد، ایک گاؤں ہے، اس میں صرف ایک مسجد ہے، لیکن اس گاؤں کے اندر ہر ایک انسان نمازی ہے، پورے گاؤں والے نمازی ہیں، ایک بھی آدمی کی 5 وقت کی جماعت کی نماز نہیں چھوٹتی ہے۔ ایسا بھی گاؤں ہے؟ ہاں ایسا دیکھ رہے ہیں کہ ایسا بھی گاؤں ہے کیا؟ ہے۔ اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ سے محبت ہے، وہ رات کو نرم بستروں پر سونے کے بجائے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ہمیں تو اٹھانے بھی آتے ہیں، اٹھانے والے تب بھی نہیں آتے ہیں، بلکہ اب تو دنیا میں یہ موبائل ہے جس سے اچھے کام کرنا چاہیے، الارم لگائیں تو الارم لگانے کا بھی ثواب ملے گا فجر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میں تہجد پڑھنے نہیں کہہ رہا ہوں، فجر کی نماز پڑھنے، تہجد پڑھنا چاہیے تھا ہمیں، تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم الارم لگا کر نہیں سوتے ہیں، رات کے 12 بجے 1 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، پھر صبح 8 9 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہے میرے بزرگوں، چلتے چلاتے مختصر۔ صبح فجر کی نماز پڑھنا چاہیے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے برکت صبح میں رکھی ہے، برکت صبح میں رکھی ہے، لیکن ہم لوگ صبح جب اللہ کی برکت بٹ رہی ہوتی ہے اس وقت سب گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، اس کہاوت کے مصداق بن جاتے ہیں، جو سویا وہ کھویا، سویا تو کھویا۔ فجر کی نماز ہم نے پڑھی نہیں، سو گئے، فجر کے بعد اللہ برکت بانٹ رہے تھے، ہم کھو گئے، ہم سو رہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ فجر کی نماز میں نہ پڑھیں۔ ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں تک رہتی ہے، اور سچ بتلاؤں میرے بزرگوں، مجھے آپ کچھ دولت دیں، کچھ جائیداد دیں، مجھے اس سے خوشی نہیں ہوتی ہے، بلکہ کسی عالم کو خوشی نہیں ہوتی ہے۔ اتنی خوشی کب ہوتی ہے، میں سچی کہتا ہوں آپ کو، جب یہاں تک فجر کی نماز روز ہوتی ہے، فجر کی نماز میں یہاں تک لوگ آ جاتے ہیں، جیسے ہی سلام پھیر کے اس طرف پھرتا ہوں اپنے آپ زبان سے نکلتا ہے ماشاءاللہ، دل سے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ایک صف آج زیادہ ہوا، لوگ نماز پڑھنے ہیں۔ ابھی ایک ساتھی کو میں نے دیکھا، وہ یہیں قریب میں رہتے ہیں، کوٹ پر رہتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں آتے، لیکن مغرب کی نماز میں نے دیکھا، وہ مغرب میں عصر میں دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے بیٹھ کر کے۔ ان کو دیکھنے کے بعد دل سے اپنے آپ نکلا ماشاءاللہ، اللہ نے آج توفیق دی نماز پڑھنے۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ امت اللہ کی طرف آئی، چاہے ایک آدمی کیوں نہ آئے۔ تو ہم فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ حضور کے
جو سنت ہے، طریقے ہیں، اللہ نے کامیابی ہمارے لیے رکھی ہے حضور کے طریقے میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ رات کو جلدی سو جاؤ۔ آپ سحر کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سحر کس کو کہتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد جاگ کر باتیں کرنے کو، اس کو سحر کہتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے میرے نوجوان بھائیوں، آج سے دل پر باندھ لو کہ ہم حضور کی بات پر عمل کریں گے، چاہے دنیا ناراض ہو، کوئی ناراض ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا آقا راضی ہو جاوے، کیونکہ کل قیامت کے دن آقا کے دامن کو تھام کر ہمیں جنت میں پل صراط کو پار کرنا، جنت تک پہنچنا ہے۔ دنیا والوں کو دیکھ کر نہیں، کسی دوست کو سے چیٹ کر کے بات کر کے نہیں، اللہ کے نبی کو خوش کرنا چاہیے۔ تو حضور کا ایک عمل یہ ہے، میرے نبی ہمیشہ آپ جلدی عشاء کے بعد سوتے تھے، پھر رات کو جلدی اٹھتے تھے، اللہ کے سامنے میں باتیں کرتے تھے۔ خیر، تو وہ حضور کا عمل ہے۔ آج بھی ہمارے اکابر ہیں جو رات کو آدھی رات سوتے ہیں، آدھی رات عبادت میں گزارتے ہیں، انہی کے صدقے میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ ورنہ ہم نے تو دن کے 24 گھنٹے جو ہیں، دن اور رات کے، ان میں سے 4-5 گھنٹے شاید نیند ہوتے ہوں گے، باقی پورے کے پورے تو گناہوں میں رکھا ہوا اپنے وقت کے ہر ایک سیکنڈ کو، کبھی غلط چیزوں میں، کبھی غلط چیٹنگ میں، گانے سننے میں، یا کسی کے خلاف سوچنے میں، ٹی وی دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے میں، سیریل، یہ سب دیکھنے میں ہم نے تو پوری زندگی اپنی لگا رکھی ہے۔ تو خیر، نماز کی بات آ رہی تھی میرے بزرگوں، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو کہیے کہ نماز پڑھے، میں فرعون کے جیسے ظالموں سے ان کو نجات دوں گا۔ لہذا میں وہ واقعہ سنا رہا تھا حضرت کے حوالے سے کہ حضرت نے فرمایا، مزمل صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے، کہ اس گاؤں کے اندر ہر انسان نمازی، فجر سے لے کر عشاء تک میں ہر نماز میں اتنے نمازی آتے جتنے فجر میں آتے، ہر گھر سے لوگ نماز پڑھنے آتے، جتنے لڑکے ہیں، مرد ہیں، سب مسجد میں، عورتیں گھر میں پڑھتے۔ اب مرد نمازی ہے تو عورتیں پڑھیں گی انشاءاللہ۔ تو ہوا یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک چیز کا افتتاح ہوا، اوپننگ ہوا، میں نام نہیں لیتا اس کا، ہماری مسجدوں کی جگہ پر ہوا ہو، تو اس کے موقع پر پورے ہندوستان میں واویلا مچایا گیا۔ تو اس گاؤں کے اندر بھی ایسا ہوا کہ گلیوں کے اندر مسلمانوں کو ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کے گھروں پر، مسلمان کی جو ایک مسجد تھی اس پر بہت غلط طریقے سے انہوں نے برتاؤ کیا ہمارے برادران وطن نے۔ ہوا یہ، ان مسلمانوں میں سے ایک بھی ہمارے جیسے جوش والے نہیں تھے، سب ہوش والے تھے۔ خواہ مخواہ مسلمان جوش میں آتے ہیں، جو کام کرنے کے نہیں الٹے کام کر ڈالتے ہیں، پھر پوری زندگی پچھتاتے ہیں۔ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے۔ خیر، تو ان سارے مسلمانوں نے مل کر کے ایک مشورہ کیا کہ چلو مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنا شکوہ اس کو سناتے ہیں۔ دنیا والوں کو سنا کے کچھ نہیں ملے گا، چلو سناتے ہیں۔ حضرت جو کہہ رہے تھے، واقعہ مختصر میں کرتا ہوں، سب کے سب جتنے لوگ نماز جو اس گاؤں کے تھے، سب کے سب مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، 2 رکعت اللہ کے سامنے میں دعا کی، کہتے ہیں حضرت کے الفاظ ہیں، ان کو جو خبر ملی اس دن ان ریلی نکالنے والوں میں سے جو جدھر جا رہا تھا، اللہ کا کرنا، جو جدھر جا رہا تھا، بہت ساروں کے ایکسیڈنٹ اپنے آپ ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہوئے، اور 19-20 سے زیادہ لوگ خطرناک گھائل ہوئے، انجرڈ ہوئے، اور پیر ٹوٹے، ہاتھ ٹوٹے۔ سب لوگوں کو سمجھ میں، ان کے جو بڑے تھے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی ہم لوگ بھائی چارے کے ساتھ رہتے تھے، آج ہمارے نوجوانوں نے گڑبڑ کیا، چلو جلدی سے جا کے مسلمانوں سے معافی مانگتے ہیں۔ جا کے مسلمانوں سے معافی مانگا۔ یہ واقعہ سنا کر میرے بزرگوں میں یہ بتلانا چاہتا ہوں، نماز کا یہ پاور ہے، اللہ فوراً مدد بھیجتے ہیں، لیکن افسوس ہم لوگوں نے نماز ہی چھوڑ دیا۔ نماز پڑھنے والوں کا حال میرا شکوہ ہے آپ سے، نماز جو پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ میں اپنی بات کروں، میری بھی نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، بتائیے ہماری نماز کا کیا عالم ہے، ہم کیسے کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں، ایک ایک انسان گھر کے اندر نماز کا ماحول پیدا کرے، گھروں کی مستورات کے اندر نماز کا ماحول۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند سجدہ ہے، اور سب سے زیادہ ناپسند سجدے سے انکار کرنے والا شیطان تھا، جس کو اللہ نے کہا اخرج، نکل میرے جنت سے، چلا جا یہاں سے، کیونکہ تو نے سجدے کا انکار کیا۔
کیوں؟ اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، اپنے لیے سجدہ تھوڑی کرنے کے لیے کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرو، تو شیطان مان لیتا اگر اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے کہتے۔ مفسرین نے وہاں جواب دیا ہے اللہ کا حکم تھا، وہی اللہ ہی کو سجدہ کرنا تھا۔ آدم تو سامنے ایسے ہی کھڑے تھے، حکم کس کا تھا؟ حکم کا انکار کیا، سجدے کا انکار کیا، اللہ نے ابلیس کو ملعون بنایا اور فرمایا تیرے اوپر قیامت تک لعنت برستی رہے گی، جا یہاں سے۔ میں یہ سنا کر آپ کو ایک بات سناتا ہوں، جس ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، کتنے سجدے کا؟ صرف ایک سجدے کا، اللہ نے جنت سے بھگا دیا، بھگایا ہی نہیں، اپنی پھٹکار دی، ڈانٹ کے اللہ نے کہ جا، میرے غصہ تیرے اوپر ہمیشہ رہے گا۔ بتائیے ہم مسلمان جو روزانہ ہزاروں سجدے چھوڑ رہے ہیں، اللہ کتنا غصہ ہوتے ہوں گے، کتنا غصہ ہوتے ہوں گے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ آقا نے دعا کر لی تھی آخری موقع پر کہ اللہ میری امت کو ہلاک نہ کیجیے گا، اسی لیے اللہ بچائے رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ظالموں کو تھوڑے بہت لا دیتے ہیں کہ تاکہ ہم سدھر جاویں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ اپنے قوم کو کہیے کہ نماز ادا کرے اپنے اپنے گھروں میں۔ سوال یہ ہوتا ہے مسجد میں نہیں؟ یہاں تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس وقت حالات اتنے خطرناک تھے کہ حالانکہ ان کے یہاں بھی مسجد نہیں تھی، اس کو صومعہ بولتے تھے، یعنی گول گھر کے جیسا، اس میں وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، وہیں نماز اس کی ہوتی تھی، گھر میں نماز پڑھے نماز نہیں ہوتی تھی ان کی۔ وہ تو اللہ نے اس امت پر بہت بڑا انعام کیا کہ جہاں نماز پڑھنا پڑے سب جگہ نماز ہو جاتی۔ تو وہ چونکہ حالات خطرناک تھے، فرعون کا ظلم تھا، اس وقت ٹیمپروری حالت کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ گھروں میں کہو نماز پڑھنے کے لیے۔ تو گھروں میں وہ لوگ نماز پڑھنے لگے، اللہ نے حالات بدلے۔ کیا حالات ہوئے؟ وہ حالات یہ ہوئے کہ بعد میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ جو ہے جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، نماز تو پڑھنا شروع کی، قوم نے بھی دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب ان فرعونیوں کے ہدایت سے مایوس ہو گئے، بہت دعا کی، بہت بلایا، ان کو دعوت دی، تبلیغ کیا، لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا۔ نبیوں میں سب سے زیادہ غصہ والے جو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ 1 لاکھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ غصہ والے کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کے غصہ کا واقعہ سناؤ، آپ کو ہنسی بھی آئے گی لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اس واقعہ بہت مختصر سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، وہ ایک جھاڑ کے ایک درخت کے پاس میں جا کر کے اپنا گٹھری وغیرہ رکھ کر کے سو گئے۔ وہاں ہوا یہ کہ سونے کے بعد وہاں چونٹیاں تھی، چونٹیوں کی بل تھی وہاں پہ۔ اب چونٹی تھوڑی جانتی ہے کہ کون موسیٰ ہے اور کون خالد ہے، کون ابو بکر ہے، کون ماجد ہے، ساجد ہے، کچھ نہیں جانتا، چونٹی چونٹی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی سوئے، بہت ساری چونٹیاں چڑھ گئی اور کاٹنا شروع کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی، غصے میں اٹھے، اٹھنے کے بعد پیر سے مسل دیا ساری چونٹیوں کو، اور مسلنے کے بعد آگ بھی لگا دیا غصے میں۔ اللہ نے فوراً، نبی تھے نا، تو نبی سب سے بڑے مقام والے، اللہ سے بات ہوتی ان کی، اللہ نے فوراً جبریل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ موسیٰ تھوڑی سی تکلیف تمہیں چونٹیوں نے دی تو تم نے میری مخلوق کے ساتھ یہ حال کیا، میری مخلوق روز نافرمانی کرتی ہے، سوچو میں ان کے ساتھ کیا کرتا، لیکن میرا رحم ہے، میرا کرم ہے کہ میں اپنے مخلوق کے ساتھ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ کا رحم ہے نا میرے بھائیوں، اور نہ اللہ چاہتے تو ہماری نافرمانیوں کے بدلے میں کیا کر دیتے۔ ابھی ایک بیان سن رہا تھا، اس سے پہلے بھی ہم نے سنا ہے، حضرت قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، یہ بولنا ضروری ہے، کوئی برا نہ مانے۔ حالات ایسے ہیں آج، ہم لوگوں نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ لکھا ہے کہ ایک حافظ صاحب نماز پڑھاتے تھے، امامت کرتے تھے، اللہ نے ان کی امامت قبول کی، مغرب کی نماز پڑھائی، ان کے زمانے کی بات ہے، مغرب کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد سنت پڑھ رہے تھے، سنت کے پہلے رکعت کے پہلے سجدے میں گئے، اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی، سجدے میں موت آئی۔ اس کے مقابلے میں بتلایا، ایک آدمی تھا، افسر تھا، ان کے ملک کا واقعہ ہے، افسر تھا، اب مسلمان ہی تھا نا،
افسر تھا، مسلمان تھا، زنا کرتے کرتے اوپر مر گیا. اللہ چاہے تو کہیں بھی موت دے سکتے ہیں. تو میرے رب کا کرم ہے کہ جب رات کو یا دن کو تنہائی میں بیٹھ کر ہم اسکرین پر غلط فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میرا اللہ اس وقت میری آنکھیں بھی اندھی نہیں کرتا. اللہ مجھے بھی معاف کرے، ہمارے نوجوان بھائیوں کو بھی معاف کرے. تنہائیوں میں بیٹھ کر جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں میرا اللہ دیکھتا ہے، فرشتوں کو بھی کہتا ہے رک جاؤ، میرا بندہ توبہ کرے گا، میرا بندہ توبہ کرے گا، میرا بندہ توبہ کرے گا. ہے نا حدیث کے اندر واقع اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے زمین کہتی ہے میرے مولا میری غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے، تیرا یہ بندہ میرے اوپر گناہ کر رہا، مجھے اجازت دے میں ابھی پھٹ کر اس کو نگل لوں. اللہ کہتے ہیں تیرا نہیں میرا بندہ ہے، رہنے دے، توبہ کر لے گا. کتنا رحیم ہے میرا اللہ، کتنا کریم ہے میرا اللہ. سمندر کہتا ہے کہ اللہ اجازت دے میں اس کو طوفان بن کر اڑا دوں. اللہ کہتے تیرا بندہ تھوڑی ہے، میرا ہے، رہنے دے، تو تیرا کام کر، میرا بندہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا. یہاں تک لکھا ہے میرے بزرگوں جب بندہ اللہ کہتا ہے ایک مرتبہ بہت مصیبت میں پریشانی میں ہو، بہت مصیبت میں ہو، ایک بار کہتا ہے یا اللہ، 10 مرتبہ اللہ جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے بول، آج تو نے مجھے پکارا ہے جس نے زمینوں کو گناہوں سے بھر دیا، بول تو صحیح کیا کہتا ہے. 10 مرتبہ اللہ میرے ایک بار یا اللہ کہنے کا جواب دیتا. ہے کوئی باپ ایسا پیار کرنے والا جو اپنے اولاد کے ایک پکار پر 10 مرتبہ کہتا بول میرے بیٹے؟ کوئی ماں نہیں. حالانکہ ماں کو تو اللہ نے سب سے زیادہ محبت دی، ماں کو سب سے زیادہ ممتا دیا، لیکن ماں بھی ایسی نہیں ہے 1 سے 2 مرتبہ ہم پکاریں گے ماں غصہ ہو جاتی. لیکن رب کا کرم ہے، رب کا رحم ہے کہ رب گناہ کرنے والوں کو بھی. ایک واقعہ ہے حدیث کے اندر کہ ایک آدمی بت کی پوجا کرتا تھا. بت بولے تو مورتی، اس کو صنم کہتے ہیں، سواد سے صنم صنم. وہ روزانہ کہتا تھا یا صنم یا صنم، یعنی اے بھگوان اے بھگوان، روز کہتا تھا. اور یہاں کی بھاشا میں بولے تو ہے بھگوان، تو وہ اس طرح سے روز کہتا تھا یا صنم یا صنم یا صنم. ایک دن زبان لڑکھڑائی اس کی، لڑکھڑا کر کہہ دیا یا صمد. صنم کے بدلے میں صمد کہہ دیا. صمد اللہ کا نام ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بے نیاز ہے اللہ، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم سجدہ کریں گے تو اس کی خدائی بڑھ جائے گی اور ہم سجدہ نہیں کریں گے اس کی خدائی گھٹ جائے گی. وہ بے نیاز ہے، ہم عبادت کرتے ہیں اپنے لیے، اس کے لیے نہیں. تو صمد کا معنی بے نیاز ہے. تو اللہ نے جیسے اس نے کہا یا صمد، اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، بول میرے بندے. فرشتے وہاں پر تھے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. ان فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کو نہیں بلایا ہے. حالانکہ اللہ جانتے ہیں، پھر بھی فرشتے کہہ رہے ہیں یا اللہ اس نے آپ کو تھوڑی بلایا ہے، وہ تو زبان لڑکھڑا گئی، وہ تو اپنے بھگوان کو بلا رہا ہے. اللہ کا کیا جواب تھا پتہ ہے؟ اللہ نے کہا لڑکھڑا کر ہی صحیح میرے بندے نے ایک بار تو مجھے پکارا، ایک بار تو پکارا. کیا میرا اللہ ہے. کتنے پیارے اللہ ملے ہیں ہم. لوگ دوسری جگہ جا جا کر اس اللہ کو تلاش کرتے ہیں. اللہ ہمیں سجدوں میں ملتا ہے، اللہ ہمیں ذکر میں ملتا ہے، اللہ قرآن کی تلاوت میں ملتا ہے، اللہ صدقہ اور خیرات میں ملتا ہے، اللہ نیکیوں کے کام میں ملتا ہے، اللہ کسی غریب کی مدد کر دے وہاں ملتا ہے. خیر میرے بزرگوں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اور فرعون کے لیے دعا کی کہ یا اللہ آپ نے فرعون کو اتنے سارے مال و دولت دیے، یہ نافرمانی کر رہا ہے، آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو پکڑ لے اور اس کے دل کو ایسا بنا دے کہ اب اس کے اندر ایمان تک نہ آئے. کتنا خطرناک بد دعا کر دیا غصے میں موسیٰ علیہ السلام نے. ہاں مفسرین نے سوال کیا ہے کہ نبی ہو کر ایسا بد دعا کیسا کر دی کہ اس کا دل ایسا بنا دے کہ اب اس دل میں ایمان نہ آئے. حالانکہ نبی تو اسی کی محنت کے لیے آتے ہیں کہ بندہ سب اللہ سے جڑ جاوے، ایمان والا بن جاوے. تو پھر نبی نے ایسی بد دعا کیوں کر دی؟ اس کا جواب دیا ہے اصل میں موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے 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 تھک گئے تھے اور مایوس ہو گئے تھے، اور اشارے بھی مل گئے تھے اللہ کی طرف سے کہ ان پر ایمان کا اثر نہیں ہونے والا ہے. تب موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اور بد دعا کیا کی اللہ ان کے دل کو ختم کر، ان کے دل کو مردہ بنا دے، اس کی پکڑ سخت کر تاکہ یہ عبرت کا نشان بن جاوے.
موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مصر کو چھوڑ کر نکلیے، دریائے نیل کی طرف جائیے، وہاں سے دوسرے ملکوں میں جائیے۔ یہ دعا جس دن موسیٰ علیہ السلام نے کی، اس کے بعد سے جب فرعون جو دریا کے اندر غرق ہوا، سمندر کے اندر ڈبایا گیا، آپ میں سے اکثر کو وہ واقعہ معلوم نہیں، نیو جنریشن کو شاید معلوم ہو، سب کو معلوم ہے، چند لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس لیے مختصر سنا دیتا ہوں، وقت ہو رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنے چند جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر نکلیے اس جگہ سے، اب اس کو چھوڑے، اب آپ کی بد دعا ہوئی اور یہ لوگ بھی اپنے زمین پر فساد مچانے لگے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے، چلتے چلتے سامنے سمندر آیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم تو پھنسے، پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے، آگے سمندر ہے، کہاں جائیں گے اب ہم؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، آپ نے سمندر پر آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ لاٹھی ہوتی تھی، اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں۔ خیر، تو وہ لاٹھی مارا سمندر میں، اللہ کے حکم سے راستہ بن گیا، دونوں طرف لکھا ہے کہ بڑی بڑی پانی کی یعنی پانی جم گیا، دونوں طرف دیوار بن گئی، بیچ میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو ایمان والے لوگ تھے وہ سب کے سب اس کے اندر داخل ہو کر پار ہونے کے لیے جب بیچ میں پہنچے ہیں تو فرعون کا لشکر پہنچا، فرعون بھی پہنچا۔ فرعون نے سوچا کہ یہ سمندر میرے لیے راستہ بنایا ہے، فرعون تھا، اس کے اندر بڑاپن بہت تھا، خدائی تھا اس کے، وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، تو میرے لیے سمندر نے راستہ، شیخی بگاڑنے لگا، اپنی قوم کو کہنے لگا دیکھتے ہو میرے لیے سمندر نے راستہ بنا دیا۔ چلو پھر جلدی پکڑتے ہیں موسیٰ اس کی قوم کو۔ اتنے میں جب یہ آدھے سمندر میں پہنچا ہے تو موسیٰ علیہ السلام باہر نکل گئے، اللہ نے سمندر کو حکم دیا، سمندر دونوں طرف سے مل گئی، پوری کی پوری قوم ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب بد دعا کی تھی تب، اور یہ سمندر میں پکڑا گیا فرعون جب، دونوں کے درمیان مدت پتہ ہے کتنی ہے؟ 40 سال کی مدت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا 40 سال کے بعد رنگ لا رہی ہے۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد۔ اور ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے ایک استاد کا ہم نے سنا واقعہ، وہ بیان کرتے تھے، ہمارے مفتی صاحب ابھی آئے ہیں، وہ بول رہے تھے کہ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہودی لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اپنے پھل کا انتظار اپنی نسلوں میں سوچتے ہیں، یعنی میں جو کام کر رہا ہوں میرے پوتے پر پوتے وہ اس سے فائدہ اٹھانا، دور کا عمل سوچتے ہیں۔ اور جو مارواڑی لوگ ہیں وہ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں، سال کے اندر اندر اس کا فائدہ ملے، یہ سوچ کر وہ عمل کرتے ہیں۔ مسلمان کا حال کیا ہے؟ مسلمان کا حال یہ ہے کہ ابھی دو ہاتھ اٹھایا اور سوچتے ہیں ابھی اللہ کی طرف سے پکڑانا، یہ ہمارا حال ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ کا اپنا قانون ہے، ہاں ہمیں حکم دیا ہے عمل کرنے کا، دعائیں کرنے کا، ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کب دعا قبول کرتے ہیں؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لاڈلا کوئی نبی نہیں۔ میرے نبی نے جب دعا کی تھی، آپ کو مکے میں ستایا جاتا تھا، جب آپ ایمان پھیلا رہے تھے مکے کے لوگ ستاتے تھے، وہاں آپ نے چند لوگوں کے بارے میں بد دعا کی، حالانکہ حضور بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن جب شریعت کے خلاف کوئی کام ہوتا تھا تو حضور برداشت نہیں کرتے تھے۔ چونکہ آپ ایک مرتبہ سجدے میں تھے اور یہ جو مکے کے مشرکین سردار تھے ان لوگوں نے اوجھڑی، اونٹ کی جو اوجھڑی ہوتی ہے وہ لا کر کے آپ کے اوپر ڈال دیا تھا، تو چونکہ انہوں نے حضور کے ساتھ ساتھ نماز کا مذاق اڑایا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس وقت بد دعا کر دی، نام لے لے کر، یا اللہ تو اس کو پکڑ، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ۔ اور حضور کی بد دعا ہو پکڑا نہ جاوے، ہو نہیں سکتا۔ لیکن حضور دعا کر رہے ہیں کہاں؟ کعبے کے اندر، اور وہ بھی ایمان جب شروعات تھی ایمان پھیلانے کی تب، لیکن ان لوگوں کی پکڑ کہاں ہوئی ہے؟ جب حضور ہجرت کر کے 13 سال بعد مدینے چلے گئے اور وہاں جنگ بدر ہوئی ہے، تب ان لوگوں کو پکڑا گیا۔ تو نبی کی دعا بھی اتنے دنوں بعد رنگ لاتی ہے۔ ہم اور آپ تو نہ نبی ہیں نہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم لوگ تو نبی کے غلام ہیں، نبی کی امتی ہیں، ہمیں بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے اللہ کب اس دعا کو رنگ دیتا ہے۔ دعا نہیں چھوڑنا چاہیے، مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ خیر میرے بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ پکڑ ہوئی، اللہ نے فرعون کے لیے، چونکہ فرعون تکبر کرتا تھا، لیکن ایک بات یہ ہے جو ہم نے ابھی ہمارے حضرت شیخ کے بیان میں سنا ہے، عنقریب میں فرعون کو جب پکڑ ہونے لگی، جب سمندر دونوں ملنے لگے اور اس کو لگا کہ اب تو پکڑا گیا میں،
اب میری خدائی ختم. تو اس وقت زور سے موسیٰ علیہ السلام کو چلا کے کہتا ہے کہ موسیٰ آمنتو، اے موسیٰ میں بھی مانتا ہوں جو تیرا رب ہے وہی میرا رب ہے. پہلے سے کہہ رہا تھا میں خود رب ہوں، لیکن اب جب پکڑا گیا تو کہنے لگا کہ اسی پر ایمان میں بھی لاتا ہوں جس پر تیرا ایمان ہے. لیکن اس وقت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ اٹھا کر ڈال دیا. کیوں؟ کہ جب موت دکھنے لگے اور دنیا کے سارے حالات ختم ہو جاوے اور اگلے آخرت کے حالات نظر آنے لگے، اس وقت کا کوئی اعتبار نہیں. اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ اس وقت کا ایمان قبول ہوتا. اسی لیے ہمیں مرنے سے پہلے موت کس کو معلوم کب ہے؟ جب بھی گناہ ہو. میرے استاد کا ایک حکم ہے ہم لوگوں کو، کلاس میں فرمایا تھا ہمیں کہ جب بھی کہیں گناہ ہو اسی جگہ پر توبہ کرو. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ اللہ سے معافی مانگنے کو کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب گناہ نہیں کروں گا، یہ وعدہ کرتا ہوں آپ سے. اور سچے دل سے توبہ کرنا، ایسا نہیں کہ دل میں تو ہے کروں گا لیکن اوپر سے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا؟ انہ علیم بذات الصدور، ہمارے دل کے اندر کیا خیالات ہیں وہ بھی جانتا اللہ. تو ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے جہاں گناہ ہو وہیں توبہ کرو. انسان گناہ کرے گا لیکن اللہ نے اس کے لیے دروازے رکھے ہیں توبہ کا، اللہ سے فوراً معافی مانگا جائے. تو فرعون اگرچہ اپنے آپ کو بڑا بناتا تھا، متکبر تھا، ظالم تھا، آخر میں وہ ایمان قبول کرنے لگا. لیکن چونکہ موت جب دکھنے لگے تو ایمان قبول نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو غرق کیا، اس کے ایمان کا اعتبار نہیں ہوا. اور اللہ نے ان کو فرمایا اس وقت کہ تیرے بدن کو اے فرعون میں ایسا بناؤں گا کہ آنے والی پوری دنیا کے لیے تو عبرت کا مقام بن کے رہے گا. واللہ بہتر جانتا ہے آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں ایک فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے. نہیں بہتر معلوم کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا فرعون ہے یا دوسرے زمانے کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے جو آج تک موجود ہے. اللہ نے اس تکبر کرنے والے کے نشان کو باقی رکھا. جو متکبر ہوگا اس کا حشر یہ ہوگا. خیر وہ تو وہ فرعون تھا، اس امت کا بھی ایک فرعون تھا. کون تھا؟ ابو جہل. ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا گیا. اتنا متکبر تھا جس کی کوئی انتہا نہیں. اس کے دل میں اس بات کا یقین تھا. جب حضور قرآن سناتے تھے حضور کے گھر کے پیچھے سے جا کر قرآن سنتا تھا اور اس کا یقین تھا اس کو کہ حضور سچے ہیں، سچے نبی ہیں. لیکن پھر بھی وہ سرداری کے چکر میں کہ میں اگر ایمان لے آیا تو میں جو پورے قوم کا قبیلے کا سردار ہوں وہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ ایمان لانے کے بعد کوئی ختم نہیں ہوتا، اللہ اس کو اور اونچا کر دیتے ہیں. کتنے سارے حضرت عمر کو کیا سے کیا بنا دیا اللہ نے. تو خیر وہ فرعون جب مرنے لگا، وہ اس امت کا فرعون جب اس کو ایک بچے نے قتل کیا، وہ اس وقت بھی تکبر کر رہا ہے، اس وقت بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی. کیا کیا اس نے؟ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ہیں اس کے پاس میں اس کی گردن کاٹنے کے لیے، وہ کیا کہتا ہے؟ اس امت کا فرعون وہ کہتا ہے میری گردن یہاں سے کاٹو. کیوں؟ تاکہ میری گردن اونچی رہنا سب کے سامنے میں کہ یہ جو ہے ابو جہل کی گردن ہے، میں سردار کا گردن دکھنا. ایسا تکبر تھا. لیکن تکبر اللہ کو پسند نہیں، گھمنڈ اللہ کو پسند نہیں، فخر اللہ کو پسند نہیں. خیر میرے بزرگوں، تو ہمیں آج کے اس پیغام سے سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہ ہو جاوے توبہ کریں اور اللہ پر ایمان رکھیں. حالات بدلنے والے اللہ ہیں. ہاں ایمان پر حالات آ جاوے تو کفر کے کلمے نہ بولیں کہ کوئی ہمیں ذرا سا گھبراہٹ کی چیز دکھائے ہم فوراً اللہ کا کلمہ چھوڑ کر دوسرے کا کلمہ گانے لگے. نہیں میرے بزرگوں، ایمان کی قدر کیجئے. ہم اور آپ میں سے ہر کسی کا وقت لگا ہوگا دعوت کے اندر، وہاں سب سے پہلے ایک فضائل سنایا جاتا ہے کہ دنیا جو قائم ہے وہ ایمان والوں کی وجہ سے قائم. جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا یہ دنیا کا نظام چلے گا. یہ دعوت کے اندر ہمیں چھوٹے سے چھوٹے ساتھی کو بھی سکھایا جاتا ہے. کیا اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہی ہے کہ اپنے ایمان کو سمجھیں، ہمارے ایمان کا پاور کیا ہے، ہمارے ایمان کی طاقت کیا ہے. یہ جو ساتوں آسمان ساتوں زمین ٹھہرے ہوئے ہیں یہ صرف ہمارے اور آپ کے ایمان کی وجہ سے.
جس دن ہم اور آپ ختم ہو جائیں گے کہ دنیا کو بھی اللہ کو ان دنیا کی ضرورت نہیں ہے، ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ دنیا والے ہمیں ڈرائیں، ہمیں دھمکائیں، ہم سے سب کچھ چھین لیں، چلے گا، لیکن ہم اپنا ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آج سے طے کر لیجئے، آج کا یہ پیغام ہے۔ ایک پیغام اور دینا تھا، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن کوشش کرتے ہیں 15 منٹ کے اندر وقت دے دیں۔ ایک پیغام اور ہے، وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے آخری نبی ہیں، یعنی ختم نبوت کی بات۔ ہمارے نبی، بہت غور سے سنیے، بس مختصر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے آپ سب، آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا بلیف ہے، ہمارا یقین ہے، اور یہی اسی پر ہم جیتے ہیں، اسی پر ہم جان بھی دے دیں گے کہ حضور ہمارے آخری نبی، اب کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آج نئی نسل جو ہے ہماری، ان کو اپنے علماء سے محبت نہیں، علماء کے ساتھ تعلق نہیں، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں، علماء سے کچھ مسئلہ پوچھنا نہیں۔ موبائل ان کے پاس ہے، جو چاہے سرچ کیا، گوگل پر سب بتلاتا ہے، وہ اس میں سرچ کر کر کے سب کچھ کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ایسے میں نے شروع میں بھی بتلایا کہ اس موبائل سے ہمارا ایمان تک چلا جا رہا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو آج نیٹ پر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے ارد گرد بھی ایسے لوگ کام کر رہے ہیں جو ہمارے جیسے لگ رہے ہیں، لیکن کسی کا ایجنٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ ختم نبوت جو ہمارے نبی کی ایک شان ہے، اس کو اس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضور کے بعد بھی نبی ہے، حضور کے بعد بھی نبی ہے۔ تو ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں کہ حضور آخری نبی، اب کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کسی کے دل میں ذرا بھی خیال آیا انہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو سمجھ لو ان کا ایمان ختم ہو گیا، ایمان باقی نہیں رہے گا۔ ختم نبوت کتنی بڑی چیز ہے، اس پر میں واقعہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں بات کو۔ حضرت ہمارے دارالعلوم دیوبند کے یا دیوبند کے علماء میں سے بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے عالم۔ یہ جو بہت بڑے بول رہا ہوں نا، یہ بھی اس سے بھی اور بھاری بھرکم میں نکال سکتا تو اور بھاری بھرکم نکالتا، کیونکہ ان کی شان وہی ہے۔ بہت بڑے انسان تھے، نام حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ پتہ نہیں، ہم میرے نوجوانوں کو معلوم بھی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو کرکٹر کے نام پوچھئے، جتنے 8 IPL کے ٹیم ہیں، 8 ٹیم کے اندر کس ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہیں، کس کو کتنے کروڑ روپے میں خریدا گیا ہے، سب معلوم ہے۔ نہیں معلوم ہے؟ سب معلوم، ایک ایک چیز معلوم ہے۔ کب میچ ہوگی، میچ میں کس کو پلیئر آف دا میچ ملا، اور سیریز میں پلیئر آف دا سیریز کس کو ملا، کس نے کتنے رن مارے، کس کے بال پر کون آؤٹ ہوا، ہر ایک کا نام معلوم ہے، سب کچھ معلوم ہے۔ نہیں معلوم ہے اپنے ایمان والے لوگوں کا نام معلوم نہیں، نہ نبیوں کا نام معلوم، نہ صحابہ کا نام معلوم، اور نہ اپنے علماء دیوبند کا نام معلوم، جس کے صدقے میں ہمارا اور آپ کا ایمان بچا ہوا ہے، ورنہ انگریزوں نے تو کب سے ہمارا ایمان لوٹ لیا تھا۔ تو انہی علماء دیوبند میں ایک بہت بڑی ہستی ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے انسان تھے۔ آپ نے سب سے زیادہ جو کام کیا ہے وہ ختم نبوت پر کام کیا ہے، کہ ہمارے نبی آخری نبی۔ حالانکہ حدیث پڑھاتے تھے، اور حدیث میں بھی آپ کے جیسا کوئی مثال نہیں۔ دارالعلوم دیوبند کی لائبریری شاید کسی نے دیکھی ہے آپ میں سے، ان کو اندازہ ہوگا، بہت بڑی لائبریری ہے، اس سے بھی زیادہ بڑی ہو سکتی ہے، اس میں ساری کتابیں ہیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس لائبریری کے اندر کہاں رکھی ہے کتاب، اور اس کتاب میں میں نے کون سے پیج پر کس لائن میں یہ بات پڑھی ہے وہ بھی معلوم تھی۔ اتنا زیادہ اللہ نے ان کا دماغ تیز رکھا تھا۔ فرماتے تھے کسی چیز کو میں ایک بار ایسا سرسری نظر سے دیکھ لوں، صرف کتاب یوں یوں کر کے دیکھ لوں، ایسا دیکھ لوں تو میں 1 سال تک نہیں بھولوں گا، اور اگر غور سے پڑھ لوں پوری زندگی نہیں بھولوں گا۔ ایسا ذہن اللہ نے دیا تھا۔ بہت سارے واقعات ہیں ان کے، ایک واقعہ سناتا ہوں ان کا، بڑے مزے کا واقعہ ہے۔ ان کے بیٹے حضرت علامہ انجر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔
وہ فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری دادی کو توفیق دی کہ میری دادی نے ابو کو سمجھا دیا۔ کیا سمجھایا؟ حضرت کو کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ کسی کتاب کو لے کر ایک جگہ کھڑے ہو جاتے تھے تو کتاب پر جب تک ختم نہیں کرتے تھے وہاں سے ہٹتے نہیں تھے، چاہے پوری رات گزر جاوے۔ ہمیں شوق ہی نہیں ہے، ہم جیسے مولویوں کو شوق نہیں ہے تو عام آدمی کو کہاں شوق ہوگا؟ ہمیں پڑھتے نیند آنے لگتی، رکھے کتاب سو گئے۔ اور بہت ساروں کو تو شوق ہی نہیں ہے، نہ پڑھنے کا اپنے نبی کے بارے میں، نہ حضور کے بارے میں، نہ اللہ کے، کچھ نہیں پڑھنا ہمیں۔ بتائیے ہمارا ایمان کس لیول کا ہوگا؟ تو خیر، حضرت کی جب شادی ہوئی، شادی میں پہلی رات تھی، بیوی وہاں بستر پر انتظار میں ہے کہ میرے شوہر آئیں گے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، لیکن حضرت کو شوق اتنا تھا، وہ کیا ہوا کہ گھر کی لائبریری میں جا رہے تھے، دیکھتے دیکھتے کتاب پر نظر پڑ گئی، وہیں کھڑے ہو کر کتاب پڑھنے لگے۔ پوری رات گزر گئی، صبح کو نماز پڑھنے چلے گئے، بیوی پریشان۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن حضرت کی امی نے بہو سے پوچھا کیا حال چال ہے؟ بہو نے کہا خاک حال چال ہے، تمہارا بیٹا ہماری طرف دھیان ہی نہیں دیتا، کتاب 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 کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو، حضرت کی امی نے یاد دلایا بیٹا بیوی کا بھی حق ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت اپنی بیوی کے ساتھ ملے تو حضرت علامہ اندر شاہ آپ کے بیٹے پیدا ہوئے، اسی لیے وہ مذاق میں کہتے تھے اللہ کا شکر ہے کہ میری دادی نے ابا کو یاد دلا دیا، ورنہ اندر شاہ کیسے پیدا ہوتا۔ بہت بڑے انسان تھے، ان کے حالات ہیں، اتنا زیادہ دماغ ان کو کیوں ملا؟ زندگی میں بالغ نہیں، بچپن سے لے کر موت تک کسی بھی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی، کسی بھی غیر محرم غیر عورت اپنی بیوی، اپنی امی، پھپھو، خالہ، بیٹی وغیرہ کے علاوہ کسی بھی غیر بوڑھی عورت پر بھی نظر نہیں پڑی۔ واقعات بہت یاد آ رہے ہیں، دل کر رہا شاید آپ لوگ بہت غور سے سن رہے ہیں، اسی لیے واقعات یاد آتے جا رہے ہیں۔ حضرت کا لکھا ہے واقعہ کہ ایک مرتبہ بڑی عمر کے ہو گئے، دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی، وہ بھی بہت بوڑھی تھی، وہ حضرت کے گھر میں تھی، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بیٹھی تھی، بات کر رہی تھی آپ کی بیوی سے۔ حضرت نے اجازت مانگی، سلام کر کے چونکہ گھر میں بیوی ہوگی یہ سمجھ کر چلے گئے۔ گھر کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے تو حضرت کی دارالعلوم دیوبند کے محتمم قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی اندر بیٹھی تھی، نظر بھی نہیں پڑی، لگا کہ کوئی دوسری عورت ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہوئے الٹے پاؤں گھر سے باہر نکل گئے۔ اس کی وجہ سے ایک ہفتے تک بیوی سے ناراض رہے کہ آپ نے مجھے بتلایا کیوں نہیں کہ میرے گھر میں کوئی غیر محرم ہے۔ یہ آنکھوں کی حفاظت، میرے نوجوان بھائیوں، آئیے آج ہم اور آپ سب مل کر یہ ارادہ کریں، اللہ کے سامنے میں وعدہ کریں، میرے اللہ میں اپنے آنکھوں کی حفاظت کروں گا، ورنہ ان موبائل نے میرے آنکھوں کی حفاظت کا ختم کر دیا ہے۔ آنکھوں میں نور نہیں ہے، سرور نہیں ہے۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے ختم نبوت پر، حضرت نے بیان کیا، مختصر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بھاولپور کے اندر آخری بیان کیا، وہ جلسہ تھا ختم نبوت کے اوپر کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اسی پر دلیلیں، پروف، ڈاکومنٹس دیے جا رہے تھے، اس میں حضرت بھی شریک ہوئے، اور اس وقت حضرت بہت بیمار تھے، خونی بواسیر آپ کو ہو گیا تھا، بیمار تھے، بیماری کی حالت میں بھی جلسے میں شریک ہوئے۔ جلسے میں شریک ہونے کے بعد حضرت کا نمبر آیا بیان کرنے کا، تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائیو، میں ایک ادنا سا آدمی ہوں، مجھے کچھ آتا جاتا نہیں، بس یہ ہمارے نبی کے ختم نبوت کا جلسہ ہے، اسی امید سے یہاں آیا ہوں کہ کچھ دو الفاظ بول لوں، اللہ شاید میری بھی مغفرت کر دے۔ یہ کون کہہ رہے پتا ہے؟ جن کے ہزاروں شاگرد آج فقیہ بنے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے۔ اسی درمیان میں کوئی حضرت کے شاگرد کہیں بخاری شریف پڑھاتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، حضرت آپ اتنے بڑے ہو کر ایسی باتیں کریں گے، ہمنا کیا بھی نہیں آتا ہے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ حضرت نے کہا بھائی اس کو بٹھا دو، یہ میری بڑائی بیان کر کے میرے اندر عجب اور تکبر پیدا کر کے اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ ہمارے اکابر دیوبند کا تواضع تھا، سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے اپنے آپ۔
پھر حضرت نے بیان کیا، اس میں دو باتیں دلیل کے طور پر بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لاسٹ اور فائنل نبی ہے، آپ کے بعد اب نبوت کا دروازہ ختم۔ اس پر دلیل دی، کیا دلیل دی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لا تزال طائفة من امتی، بہت غور سے سنیے گا، لا تزال طائفة من امتی منصورین لا تضرهم خذلان من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ اس کا مطلب ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، حق بولتی رہے گی، ان کو کوئی ڈرانے والا ڈرا نہیں سکے گا، کوئی رسوا کرنے والا رسوا نہیں کر سکے گا، اللہ ان کی مدد کریں گے۔ کب تک؟ حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ حدیث پیش کی حضرت نے اور فرمایا کہ دیکھو اس حدیث میں حضور فرما رہے ہیں من امتی الی قیامہ، کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک رہے گی۔ تو جب میری امت قیامت تک رہے گی تو میری نبوت بھی قیامت تک رہے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے اس کی امت بھی نہیں ہوگی۔ تو حضور کی امت قیامت تک رہے گی، اس کا مطلب ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ ہے۔ اور دوسری بات دلیل کے طور پر حضرت نے پیش کی کہ دیکھو بھائی، ہر کمپنی کا ایک لوگو ہوتا ہے، ایڈورٹائز کا ایک لوگو ہوتا ہے، کمپنی والوں سے کچھ بھی مانگ لو وہ دے دے گا، لیکن وہ اپنا لوگو نہیں دے گا، کیونکہ وہ لوگو اس کی پہچان ہے۔ ویوو کی کمپنی والے کا ایک لوگو ہے، جیو والوں کا ایک لوگو ہے، ہر ایک کمپنی والا، ایپل والے کا ایپل لوگو ہے، اس سے مانگ لو کہ نہیں ہمیں دے دو، ہم اپنی کمپنی میں لگائیں گے، نہیں دے گا وہ کہے گا ہمارے 10-15 فون فری میں لے جاؤ، لیکن لوگو مت مانگو، کیونکہ وہ اس کی پہچان ہے، وہ اس کی خصوصیت ہے۔ تو حضور نے امت کو تقوی بھی دیا، طہارت بھی دی، ورع بھی دیا، ایمان بھی دیا، سنت بھی دی، سب کچھ دیا، لیکن اپنی خصوصیت جو نبوت ہے وہ نہیں دیا کسی کو کہ میرے بعد تم نبی بن جانا۔ اسی لیے حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ واقعہ ہوا، جلسہ ختم ہوا، اس کے کچھ دنوں کے بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک اللہ والے جو ہمارے 4 سلسلے ہیں تصوف کے اندر، چشتیہ سلسلہ، سہروردیہ سلسلہ، قادریہ سلسلہ اور نقشبندیہ سلسلہ، یہ 4 سلسلے ہیں تصوف کے اندر۔ تو ان میں سے نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت کی وفات کی خبر سن کے حضرت کے گھر پر گئے، کچھ ہدیہ وغیرہ لے کر کے حضرت نے ان کے جو نقشبندیہ سلسلے کے اللہ والے تھے، حضرت کے گھر پر جا کر ان کی اولاد کو کچھ ہدیے دیے، تحائف دیے، تعزیت کی، ان کے غم میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت کی قبر پر گئے، جو دیوبند کے اندر ہی، دارالعلوم دیوبند کے سامنے ہی ایک جگہ ہے قبرستان انوری کر کے، وہاں قبر ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو وہاں گئے اور اس اللہ والے کے ساتھ میں ہمارے علماء دیوبند میں سے جس کا میں نے نام لیا ابھی، محتمم صاحب کا، کیا نام بھول گئے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اور آپ کے بڑے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے والد صاحب حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے یہ لوگ بھی، یہ دونوں بھی ساتھ میں تھے اس اللہ والے کے۔ قبر پر گئے، اس نقشبندیہ سلسلے کے اللہ والے نے تھوڑی دیر بلکہ 1 گھنٹہ تک حضرت کی قبر پر مراقبہ کیا۔ مراقبہ مطلب یوں سر جھکائے ہوئے دھیان حضرت کی طرف پہنچایا۔ 1 گھنٹے کے بعد سر اٹھایا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے حضرت قاری طیب صاحب سے کہا کہ قاری صاحب بہت دیر ہو گئی تھی، پوچھو تو صحیح کیا ہوا۔ کیا کہا؟ بہت دیر ہو گئی تھی قاری صاحب، پوچھو تو کیا ہوا۔ تو حضرت نے پوچھ لیا کہ حضرت کیا بات ہے اتنی دیر لگ گئی۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ حضرت جب میں نے مراقبہ کیا تو حضرت کی روح سے میری ملاقات ہوئی، اور یہ سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی روحانیت کے فیض جاری رہتے ہیں۔ اس پر بھی ہم نے ہمارے حضرت کے بیانات سنے ہیں، آپ کو دلائل دے سکتا تھا لیکن وقت نہیں ہے، بس مان لیجئے۔
تو اس اللہ والے نے کہا کہ حضرت سے ملاقات، حضرت کی روح سے ملاقات ہوئی، حضرت نے دو باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ کہ میرا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میری اولاد کا خیال رکھا، یعنی میرے جانے کے بعد آپ نے میری اولاد کو ہدیہ اور تحائف سے نوازا۔ تو ہدیہ بھی دینا چاہیے، علماء کے اولاد کو، بزرگوں کے اولاد کو، بڑوں کے اولاد کو، بڑوں تک دینا چاہیے، لیکن ہدیہ دینے کے بھی میرے بزرگوں اصول ہیں۔ ہمارے جیسے عجیب و غریب ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کسی کو ہدیہ دیتے ہیں، اگلے دن اس پر احسان جتلاتے ہیں، میں دیا تھا نہ دیا، بھی میرے ساتھ سلام نہیں کرتا، مجھے سلام کرنا جاتے وقت راستے میں۔ ہدیہ اس لیے نہیں دیا جاتا، ہدیہ محبت پیدا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا تہادو تحابو، آپس میں ہدیہ دو تاکہ محبت بڑھے۔ تو تکبر کر کے، بڑا پن کر کے ہدیہ نہیں دینا چاہیے۔ خیر، تو وہ ہدیہ دیا، حضرت نے شکریہ ادا کیا۔ دوسری چیز، حضرت نے، وہ اللہ والے نے کہا کہ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ یہ بات سنانا ہے، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ نے میری مغفرت کر دی، اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ کہا کیسے؟ کہا کہ وہ آخری جلسے میں جو میں شریک ہوا تھا، اللہ نے مجھے کہا کہ انور، تو نے میرے نبی کے ختم نبوت پر جو دلائل دیے ہیں کہ میرا نبی آخری نبی ہے، یہ دلائل دے کر جو تو آیا ہے مجھے بہت پسند آیا، اس کے بدلے میں جا، میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، بڑے بڑی کتابیں پڑھائی، حدیث پڑھائی ایک طرف، لیکن نبی آخری ہیں، اس کے اوپر جو پروف دے کر گئے یہ ایک طرف، اللہ نے اسی کو قبول کر لیا۔ اسی لیے ہم دین کے کتنے بھی خدمت کر لیں، اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت کام کرنے والا ہوں دین کا، میں پڑھانے والا، میں امامت کرنے والا، میں اذان دینے والا، میں کتابیں پڑھانے والا، میں بیان کرنے والا، میں 40 دن لگانے والا، میں 4 مہینے لگانے والا، میں حفظ پڑھانے والا، میرے بہت سارے شاگرد پیدا ہوئے۔ ایسے تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے چاہا تو کسی اور جگہ بھیج دیتے، کوئی اور کام کرتے، کھیت میں بھیج دیتے، بیل کے پیچھے پھرتے، شراب کے خانوں میں بھیج دیتے، شرابیں پیتے رہتے، وہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ نے وقت لگانے کی توفیق بھی اچھا بنا دیا۔ تو نبوت، آخری نبی ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ آپ کو اگر کوئی بھٹکانا چاہے، گمراہ کرنا چاہے، صاف جواب دے دیجئے کہ نہیں بھائی، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور وہ اٹل ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے رات کے اعمال جو ہے، آج کے رات کے جو اعمال ہیں میرے بزرگوں، یہ کوئی خاص عمل جو بہت زیادہ کہ 4 رکعت پڑھیں گے، اس میں قل اللہ احد اتنی مرتبہ پڑھنا، قل یا ایھا الکافرون اتنی مرتبہ پڑھنا، اتنی رکعتیں نماز پڑھنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب روایتیں جو آئی ہیں وہ ضعیف، ہمارے اکابرین کہتے ہیں سب کمزور روایتیں ہیں، کوئی بہت صحیح روایت نہیں ہے۔ ضعیف کمزور کیا ہے، اس کے لیے آپ کو مدرسے میں جا کر علماء کے سامنے پڑھنا پڑے گا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ صحیح روایت نہیں ہے، بس چلی آئی ہے، اب تک چلی آ رہی ہے اور چلتی جائے گی۔ اس رات میں جس کو جو توفیق ملے وہ عمل کرے، چاہے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ملے، 2 پارہ پڑھنے کی توفیق ملے، 2000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق ملے، پوری رات عبادت کرنے کی توفیق ملے، جو مل جائے ہمیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ اب تک ہم لوگوں نے بیان سنا، یہ بھی دین میں داخل ہے، یہ بھی ہم نے عمل کیا، ایک عمل ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگ ابھی اپنے جو بھی ناشتے ہوں گے اس کے بعد اپنا عمل کر لیں، جتنا ہو سکے ہم سے نماز پڑھیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، کل کا روزہ، کل کا روزہ بھی کوئی خاص فرض، واجب، سنت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اس کی اصل ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے کہ ہمارے نبی شعبان کے مہینے میں بہت روزے رکھتے تھے، تو چلو 15 شعبان کو بھی حضور کی سنت سمجھ کر ایک روزہ رکھ لوں تو گنجائش ہے، ورنہ یہ کہ 15 تاریخ کو روزہ رکھنا ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ رکھے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بعد اگلا مہینہ آ رہا ہے، وہاں رکھیں تو ٹھیک، نہیں رکھنا پڑے گا، نہیں رکھیں گے تو گناہ ہوگا، وہاں گناہ ہو جائے گا۔ وہاں رکھنا ہے، پورے 30 روزے ہو یا 29 روزے جو بھی ہو، وہاں رکھیں گے انشاءاللہ۔
تو کل کا روزہ رکھیں تو بھی ثواب ہے, نہیں رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہماری عورتوں کو جا کے سمجھائیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوا دیا, ہمارے مکتب میں بچے پڑھنے آ رہے ہیں, ان کو دے رہا ہوں چاکلیٹ, کہتے نہیں میں روزہ ہوں. اچھی بات ہے, روزہ بچوں سے رکھوانا چاہیے, لیکن رمضان میں رکھوائیے بہتر ہے. ابھی نفلی روزہ بچوں سے نہ رکھوائیں, بچے کمزور ہوتے. تو اور اس کے علاوہ جو بھی فالتو کی چیزیں ہیں میرے بزرگوں, وہ سب بدعات ہیں, خرافات ہیں. قبرستان جانا حضور سے ایک مرتبہ ثابت ہے. ماشاءاللہ آپ میں سے شاید ایک بھی نہیں ہوگا جو کہ ایک بار قبرستان اس رات کو نہیں گیا ہوگا, سبھی گئے ہوں گے, پھر جائیں گے. آج سنت نہیں ہے, جائیے, ایسے قبرستان جانا چاہیے اپنی آخرت یاد تازہ کرنے کے لیے. سب سو رہے ہیں, میں بھی یہاں آ کے سوؤں گا, یہ یاد کرنے کے لیے جائیں تو جا سکتے ہیں, ورنہ ہمارے نبی کی سنت سمجھ کر یا حضور کا حکم سمجھ کر کہ آج کے رات کو جانا ضروری ہے, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. جائے تو ٹھیک ہے, نہیں جائے تو کوئی بھی حرج نہیں. آخری بات, جاگیں گے, جاگیے, اعمال کیجیے, عبادات کیجیے, یہ سب سنت ہیں یا مستحب ہیں یا نفل ہیں. فجر کی نماز فرض ہے. فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے. اسی لیے یہ نفلی نمازیں آپ نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی پوچھے گا نہیں آپ سے. اللہ نہیں کہیں گے کہ تو نے بڑی رات کو شب برات میں کیوں نہیں عبادت کی تھی, نہیں پوچھیں گے اللہ. لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو فرشتے کوڑے مار کے پوچھیں گے کیوں نہیں پڑھی تھی. اسی لیے فجر کی نماز ہم میں سے ایک کی بھی نہیں چھوٹنا, ٹھیک ہے, اور جماعت سے سب پڑھیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اللہم انا لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں, خطا وار ہیں, پاپی ہیں, مجرم ہیں. پیارے اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ آج کی رات بہت خوبصورت راتوں میں سے ایک ہے, جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ آپ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے میں اس کو عطا کر دوں, کوئی گنہگار ہے معافی مانگے میں معاف کر دوں, کوئی رزق مانگنے والا ہے میں رزق دے دوں. آ جاؤ مانگ لو. میرے اللہ اس رات کے آدھے پہر گزر چکے ہیں, ویسے بھی فضیلت کا وقت شروع ہو چکا ہے. یا اللہ ہم سب آپ سے دعا کرتے ہیں, مانگتے ہیں, اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ ہر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. یا اللہ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو گئے, آنکھیں سے نور ختم ہو گئے, کانوں سے گانے سنتے سنتے, غیبت سنتے سنتے, غلط اور بری چیزیں سنتے سنتے کانوں کے اندر کی نورانیت ختم ہو گئی. یا اللہ دل سیاہ ہو گئے, زبان سے برائیاں کرتے کرتے زبان سے جو نورانیت نکلنی چاہیے وہ ختم ہو گئی. پاؤں سے غلط جگہ جاتے جاتے پاؤں اچھی جگہ جانے سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. یا اللہ گویا پورا جسم گناہوں سے ڈوبا پڑا ہے, گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے. یا اللہ سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کر دیجیے. یقیناً ہم نے ہر گناہ جان کر کیے ہیں, اللہ انجانے میں کوئی گناہ نہیں ہوتے, ہو بھی گئے ہوں تو اس کی بھی معافی مانگتے ہیں. اللہ جان کر جو بھی گناہ کیے ہیں سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ سارے خطاؤں سے درگزر فرما لیجیے. اللہ معاف کر دیجیے, اللہ معاف کر دیجیے. اللہ امت بہت پریشان ہے, اللہ امت بہت پریشان ہے. ہمارے ملک کے بھی مسلمان پریشان ہیں, دنیا جہان کے مسلمان پریشان ہیں. خصوصاً وہ مسلمان جس کے دل میں آپ کی محبت ہے, جس کے دل میں آپ کے اسلام کی فکر ہے, جس کے دل میں اپنے نبی کی عاشقی ہے, ایسے مسلمان بہت پریشان ہیں. یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. اللہ امت پر رحم فرما دیجیے, امت کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ آپ کے لاڈلے نبی کی لاڈلی امت ہے, اس امت کے لیے آپ کے نبی نے 23 سال کے عرصے میں ہر رات کو رویا ہے, اس امت کے لیے ہر رات کو تڑپا ہے. یا اللہ یہ امت آج بہت پریشانیوں میں پھنسی ہوئی ہے. یا اللہ امت کو اے اللہ پریشانیوں سے نکال دیجیے.
امت کو راہ راست پر لے آئیے، گمراہیوں سے نکال دیجئے، راہ راست پر لے آئیے۔ اللہ اس امت کے نوجوان طبقوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اللہ ان کے بالوں کو نبی کے جیسے بنا دیجئے، ان کے چہروں کو نبی کے جیسے بنا دیجئے، ان کے لباس کو نبی کے جیسے بنا دیجئے۔ اے اللہ دنیا کے ایکٹروں کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے۔ اللہ دنیا کے کھلاڑیوں کی محبت ہمارے دل سے نکال دیجئے۔ اپنے محبوب صحابہ کی محبت دل میں ڈال دیجئے، اپنے علماء کی محبت دل میں ڈال دیجئے، اپنے اکابر کی محبت دل میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ امت کی ساری پریشانیوں کو ختم فرمائیے، خصوصاً میرے مولا غزہ کے مسلمان پریشان ہیں۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی آزمائشیں انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ آپ کے یہاں کیا مقدر ہے وہ آپ جانتے ہیں، پر ہم کمزور دل والے اے اللہ ایسے حالات نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے حالات سے ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں پریشان ہیں۔ یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ایسے ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ مسلمان بچہ 4 مہینے تک روٹی نہیں دیکھا، 4 مہینے کے بعد جب وہ روٹی دیکھتا ہے خوشی کی وجہ سے اس کے آنسو نکل رہے ہیں۔ یا اللہ ہم نے دیکھا ہے وہ ایک بچہ، ایک نوجوان معصوم سا بچہ ہے، آٹے زمین میں گرے پڑے ہیں، ریت سے ملے ہوئے ہیں، مٹی میں ملے ہوئے آٹوں کو وہ جیب کے اندر ڈال رہے ہیں کہ کچھ روٹی پک جائے گی تو کھا لیں گے۔ یا اللہ ہمارے اپنوں نے بھی ان مسلمان بھائیوں کو چھوڑ دیا، پرایوں کے تو کیا پوچھنے۔ اللہ پڑوس ملک والوں نے چھوڑ دیا ہے، پڑوسی مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ پیارے اللہ پڑوس میں رہنے والے مسلمانوں کو غیرت عطا فرمائیے، غیرت ایمانی عطا فرمائیے، انہیں غیرت ایمانی عطا فرمائیے، ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی انہیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے دنیا کو سبب کی جگہ بنائی ہے، آپ چاہیں تو ایک لمحے میں مدد کر سکتے ہیں، پر آپ ہم گنہگاروں کو آزما رہے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح میرے ان بندوں کے لیے تمہارے دل میں کیا محبت ہے، دیکھیں تو صحیح تمہارے دل میں ان کے لیے کیا تڑپ ہے۔ میرے مولا ہم گنہگار، ہم خطاوار، ہم پاپی، ہم مجرم، سخت دل والے بن چکے ہیں۔ ہمارے اپنے پڑوس میں لوگ پریشان ہیں، اس کی طرف نظر نہیں جاتی تو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی طرف کیسے نظر جائے۔ اللہ ہمارے دل میں رحم ڈال دیجئے، ہمارے دل میں لطافت ڈال دیجئے، رفقت ڈال دیجئے، نرمی ڈال دیجئے، آپس میں محبت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ رحم اور کرم ڈال دیجئے، عفو و درگزر ڈال دیجئے۔ اللہ مسلمان بھائیوں کے لیے تڑپنا نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرمائیے، بہت قربانیاں دے چکے ہیں، نہ گھر ہیں ان کے پاس، بارش کے بوندیں برس رہی ہیں، خیمے کے اندر سے پانی بہہ رہا ہے، مجبور اور پریشان ہیں، لیکن وہ بھی ایک مسلمان ہیں، ان کے زبان پر ایک ذرا آپ کے لیے شکوہ نہیں ہے۔ اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی عطا فرمائیے، ایسے ایمانی قوت اور پاور ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ایسے ایمانی جذبات ہمیں بھی عطا فرمائیے، ایسے دین اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ظالم یہود اللہ ان کی پکڑ فرما دیجئے، اللہ ان کو مغلوب کر دیجئے، ان کو شکست دے دیجئے۔ اے اللہ ذلیل و رسوا کر دیجئے، بیت المقدس کو آزاد کر دیجئے، بیت المقدس کو فتح نصیب فرمائیے، مجاہدین کو فتح عطا فرمائیے، وہاں کے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیے، غم کے دنوں کو ختم فرما کر خوشی کے دن عطا فرما دیجئے۔ اللہ غم کے دن ختم کر کے ان کے لیے خوشی کے دن عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ جو بچے بچے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، ان کے ذریعے مسلمان مضبوط نسلیں جو آنے والی ہیں، صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار پیدا ہونے والے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ ان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ ہمیں بھی پکا سچا مسلمان بنائیے۔ اللہ جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، پر آپ ہی کے اوپر ایمان ہے،
اللہ یہ آپ کا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ آپ چاہتے تو کسی اور جگہ بھیج دیتے، کہیں اور پہنچا دیتے جہاں میں آپ تک پہنچ سکتے تھے، جہاں نہ اپنے نبی کو پہچان سکتے تھے۔ یہی آپ کا کرم ہوا مولا، آپ نے ہمارے ماں باپ کو ایمان دیا، ہمارے دادا دادی کو ایمان دیا، جس سے ہمیں بھی ایمان ملا۔ اللہ ایمان دیا ہے، ایمان پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ایمان پر محنت کے جو بھی راستے ہیں اس پر نکلنا، چلنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دیجئے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دشمن چال چلتے رہتے ہیں پر آپ کے بھی ایک تدبیر ہیں، اے اللہ اپنی تدبیر کو غالب کر دیجئے۔ اللہ اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مسلمان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما لیجئے۔ اللہ مدارس کی حفاظت فرما لیجئے، مکاتب کی حفاظت فرما لیجئے، خانقاہوں کی حفاظت فرما لیجئے، مراکز کی حفاظت فرما لیجئے، ان سب میں عمل کرنے والوں کے اعمال کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائیے، للہیت عطا فرمائیے، آپ سے تعلقات ٹھیک کر دیجئے۔ بغض عناد جو اس رات میں پسند نہیں آپ کو، اللہ ہمارے دل سے نکال دیجئے، حسد نکال دیجئے، کینہ کپٹ نکال دیجئے، آپس میں محبت پیدا کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، بڑوں کی گستاخی سے ہماری حفاظت فرمائیے، بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ پیار محبت شفقت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرمائیے، ان کی عمروں میں اعمال صالحہ میں صحت میں عافیت کے ساتھ خوب برکت عطا فرما دیجئے۔ ہمارے اساتذہ کرام کا سایہ ہم پر تا دیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائیے۔ ہمارے والدین کی بخشش فرما دیجئے، اللہ ان کا سایہ ہم پر تا دیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرمائیے۔ اے اللہ ماں باپ جس گھر میں نہیں ہوتے وہ گھر بے نور نظر آتا ہے، بے رونق نظر آتا ہے۔ اللہ چاہے بوڑھے ماں باپ ہیں، ہمیں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کے پاؤں دبانے کی توفیق عطا فرمائیے، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم میں جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائیے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، پوری امت کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ اس رات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی دعائیں آپ سے مانگی ہیں اللہ ہم سب مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اور پوری امت کو وہ سب عطا فرما دیجئے۔ جن شرور و فتن سے میرے نبی نے پناہ مانگے ہیں ہم سب کو وہ پناہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، اللہ ایمان پر جمنے کی توفیق عطا فرمائیے، ختم نبوت کے عقیدے پر جمنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جی نبی سے محبت عطا فرمائیے، عشق والی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جیسے کہ ایک دیوانہ کسی کی محبت میں پاگل ہوئے پھرتا ہے، اپنی اور اپنے نبی کی ایسی محبت عطا فرما دیجیے، اپنی اور اپنے نبی کی محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا میں بھی محبت دیجیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت عطا فرمائیے، اور میرے مولا آخرت میں آقا کے ہاتھ سے جام کوثر عطا فرما دیجیے۔ اللہ آخرت میں آقا کے ہاتھ سے جام کوثر نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آقا کی شفاعت عطا فرما دیجیے۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، ہم خطاوار ہیں، ہم نے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا ہے، نبی کی محبتوں کو ٹھکرایا ہے، دین اسلام کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ پیارے اللہ آج توبہ کرتے ہیں، اللہ ہدایت مانگتے ہیں، نبی کا طریقہ زندگی میں 100% عطا کر دیجئے، اپنے نبی سے محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ حضور کے روزے پر حاضری کا میرے مولا شوق عطا فرما دیجئے، روزے اطہر پر جالی کے سامنے جانے کا شوق عطا فرمائیے، ہرا گنبد کے نیچے جانے کا شوق عطا فرمائیے، اپنے دربار کعبۃ اللہ میں جانے کا شوق عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سب میں جن کو آپ وہاں لے گئے ہیں انہیں بھی لے جائیے، اور جو اب تک نہیں جا سکے ہیں پیارے اللہ ہم سب کو اپنے دربار اور اپنے نبی کے دربار کی حاضری عطا فرما دیجیے۔
ہمارے ماں باپ کو اپنے دربار کی حاضری عطا فرما دیجئے، ہماری بیویوں کو اپنے دربار کی حاضری عطا فرما دیجئے، ہماری نسلوں کو اپنے دربار کی حاضری عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا آپ اپنے شایان شان عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رحمن۔